معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت کے فرشتوں کا نزول کوئی معمولی بات نہیں، اور نہ ہی رحمت کے فرشتے ہر ایک کے پاس آتے ہیں، بلکہ چند خوش نصیب افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے نیک اعمال کو شرف و عزت سے نوازتے ہوئے رب تعالیٰ ان پر رحمت کے فرشتوں کو نازل فرما دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایسے بد نصیب جن کی بد اعمالیوں کی وجہ سے آسمان سے لعنتیں نازل ہوتی ہیں اور ہر قسم کی ذلت و رسوائی اور پھٹکار ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ایسے خوش نصیب کہ جن کے اچھے عمل کی وجہ سے ان کی عزت افزائی کے لیے آسمان سے رحمت کے فرشتوں کی جماعت نازل کر دی جاتی ہے، اور ایسے لوگ ہی دنیا و آخرت کے معزز ترین افراد ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کی اس قسط میں ہم آپ کو چند ایسے اعمال بتائیں گے جن کی وجہ سے رب تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت کے فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو رب مان کر ثابت قدم رہنے والوں پر فرشتے اترتے ہیں۔ ایمانی کیفیت جب عروج پر ہو تو رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ مومن اور صاحب توکل لوگوں کی مدد کے لیے بھی فرشتے اترتے ہیں۔ ذکر الہی کی مجلس میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ مسجد میں قرآن کی تلاوت اور اس کے پڑھنے پڑھانے پر بھی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ رات کو تلاوت قرآن کرنے والے پر بھی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا والے کلمات کہنے والے پر بھی فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جب نکلیں تو بھی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ رات کو جو انسان بوضو سوئے تو اس پر بھی رحمت کا ایک فرشتہ نگران مقرر ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا ایک فرشتہ نگران ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو تہجد پڑھتے ہیں ان خوش نصیب لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو بھی فرشتوں کی جماعت کا نزول ہوتا ہے۔ جنگل یا کسی کھلے میدان میں اکیلا آدمی اذان اقامت کہہ کر نماز پڑھے تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ نماز اشراق پڑھنے والوں پر بھی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ نماز ظہر با جماعت ادا کرنے والوں پر بھی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ نماز فجر و عصر با جماعت ادا کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ اول وقت میں امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے وہ لوگ جو خطبہ جمعہ میں آتے ہیں ان خوش نصیب لوگوں کے نام فرشتے اپنے صحیفوں میں لکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والے پر بھی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ طالب علم کی قدردانی کے لیے بھی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے بھی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ ظالم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ ذکر و تقوی کا زاد راہ لے کر مسافر گھر سے نکلے تو اس پر بھی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں۔ مریض کی عیادت کو جانے والے پر بھی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ نیک لوگوں کے جنازوں پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ مسجدوں کی آبادی اور خیر خواہی میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی خصوصی فرشتوں کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ مسجد کو آباد رکھنے والے، مسجد کی خدمت اور مسجد سے دلی محبت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان ہوتے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں مساجد کو آباد رکھنے والے خوش نصیبوں کو اللہ کا ہمسایہ اور پڑوسی قرار دیا گیا ہے۔ مسند احمد اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ مسجدوں میں بلند مرتبہ والے لوگ ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشیں ہوتے ہیں۔ اگر وہ غائب ہوں تو وہ ان کی کمی محسوس کرتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر وہ پریشانی میں ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں بلند مرتبہ والے لوگوں سے مراد ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کا تعلق ہر لحاظ سے مسجد کے ساتھ بہت مضبوط ہوتا ہے اور وہ مسجد کی دیکھ بھال اور آبادی میں کوشاں رہتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری قسم کے وہ بد نصیب لوگ جن سے رحمت کے فرشتے دور رہتے ہیں۔ نمبر 1، کافر کی لاش کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ جو گھنٹی، ساز، باجے اور آلات موسیقی سننے والے ہوتے ہیں
ان کے پاس بھی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ نشہ کرنے والے کے پاس بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حالت جنابت میں رہنے والوں کے پاس بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں تصویر ہو وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں کتا ہو وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کتا ایک ناپاک جانور ہے، جس برتن میں منہ ڈال دے اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے۔ ایسے ناپاک جانور کو گھر میں پالنا اور اس کے ساتھ پیار کرنا ایک احمقانہ فعل ہے۔ دین اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ صحیح مسلم میں صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل کے آنے کا وقت ہو چکا ہے لیکن وہ تشریف نہیں لائے، جبکہ اللہ اور اس کے فرشتے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کتے کا بچہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی کے نیچے چھپا تھا اس کو نکال دیا گیا۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، میں آپ کا منتظر رہا لیکن آپ حسب وعدہ تشریف کیوں نہ لائے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے گھر میں جو کتا تھا اس نے مجھے آنے سے روکا، کیونکہ ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو۔ جس گھر میں پیشاب رکھا جائے وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ رحمت کے فرشتے ہر قسم کی ناپاکی اور بو سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ بیماری یا کسی دوسری مجبوری کے پیش نظر اگر برتن میں پیشاب کرنا پڑے تو اس کو زیادہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کے پارٹ بھی فوراً صاف کر دینے چاہیے۔ مزید برآں لیٹرین میں زیادہ پانی بہائیں تاکہ پیشاب و پخانہ وہاں ٹھہرا نہ رہے۔ اپنے واش روم کی صفائی کا روزانہ خیال رکھیں۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر کے اندر برتن میں پیشاب نہ رکھا جائے، کیونکہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں پیشاب ہو۔ جھوٹ بولنے والے کے پاس بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ بعض اوقات ہم جانے انجانے میں ایسے کام بھی کرتے ہیں جن سے فرشتے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اسلام میں کسی انسان کو تکلیف دینا جائز نہیں اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ معصوم روحوں کو تکلیف دی جائے۔ رحمت کے فرشتے جہاں ہر برائی سے نفرت کرتے ہیں وہاں وہ ہر بدبودار چیز سے تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے کچا پیاز، تھوم وغیرہ کھایا وہ ہماری مسجد کے ہرگز قریب نہ جائے، کیونکہ فرشتے بھی اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے آدم کے بیٹے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بدبودار اشیاء استعمال کرنے سے رحمت کے فرشتے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ حقہ، تمباکو نوشی وغیرہ سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں حرام ہیں اور ان کے استعمال سے رحمت کے فرشتے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان پیارے بندوں میں شامل کر لے جن کے اوپر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔